ہاتھ توڑے ہیں ظلم اور ستم کے ابو جہل نے، پرسیکیوشن کی انتہا کی ہے۔ اس حد تک بس اس کا تذکرہ کرنے میں وقت زیادہ لگ جائے گا۔ عمار کو تو باندھ دیا ایک درخت کے ساتھ، اس کے تنے کے ساتھ کوئی ستون تھا، کوئی تھا، اور اس کے نگاہوں کے سامنے ماں کو برہنہ کیا، اور ماں کو جس طریقے سے یہاں کا چوکا لگایا، یہاں کوئی کیا، یہاں وہ کیا، باز آ جاؤ، کہہ دو، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں ایک بت تھا، اس بت کو کہہ دو ایک دفعہ کہ ہاں یہ بھی کوئی شے ہے، اس میں بھی کوئی حقیقت ہے۔ حضرت سمیہ نے تھوک دیا اس پر، پھر اس نے برچھا مارا ہے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں اور ہلاک کیا۔ یہی معاملہ یاسر کا ہوا۔ ان کو کس طرح ہلاک کیا؟ 4 سانڈ اونٹ لے کر ان کے رسے کے ساتھ، ایک کے ساتھ ایک ہاتھ، دوسرے کے ساتھ دوسرا ہاتھ، تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ، چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ، یہ باندھ دیا اور پھر اونٹوں کو دوڑایا تو جسم کے پھٹ گئے۔ یہ دونوں ثابت قدم رہے، موت کو سینے سے لگا لیا، کلمہ کفر نہیں کہا۔ عمار نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے کہہ کے جان بچا لی۔ اب اس پر پشیمانی طاری ہوئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے کھولیں گے، یہاں سے تو کھلوں گا ورنہ میں یہیں جان دے دوں گا۔ اس پر حضور آئے، اپنے دست مبارک سے اسے کھولا کہ ٹھیک ہے مار، وہ اور مقام ہے جو تمہارے ماں باپ لے گئے، لیکن اس کی بھی اجازت ہے جان بچانے کے لیے۔ وَمَسْتَكْرِهُ عَلَيْهِ، جس پر کہ اس درجے جو ہے جبر کیا گیا، تو کلمہ کفر کہہ کر وہ انسان اپنی جان بچا سکتا۔ جائے ہم نے بھی جو کام کیا، یہ رخصت ہے، دین میں رخصتیں بھی ہیں اور دین میں عزیمت بھی ہے۔ عزیمت والے جو ہیں وہ تو روشن چراغ بن جاتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں لوگ، ان کے تذکرے سے دلوں کے اندر جو ہیں ایمانی جذبات ابھرتے ہیں۔ رخصت والے بھی باہر اجازت ہے، اس لیے ان کو کوئی الزام نہیں ہے۔ تو وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس کسی نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ جسے مجبور کر دیا گیا ہو لیکن اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، دل میں کفر نہیں آیا، اکرہ مجبور کر دیا گیا۔ ولکن من شرح بالکفر صدرا، اس کو تو مستثنی کر دیا جس کو مجبور کر دیا گیا ہے۔ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یاد رہو، لیکن وہ ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ، تو جس کو انشراح صدر کے ساتھ جس نے کفر کیا ہے، گویا کہ مرتد ہوا ہے، جان بوجھ کر ہوا ہے، اپنی مرضی سے ہوا ہے، اپنی چوائس سے ہوا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ہے استکراہ، کسی کو مجبور کر دینا، کسی کی حالت اس درجے ہو جائے جان بچانے کے لیے ایک کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اب ایک داخلی، یہ تو خارجی ہوا کہ ابو جہل ستا رہا ہے، مار رہا ہے، جان کے در پہ ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا۔ ایک داخلی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک سے مر رہا ہے انسان، یہ اضطرار، چنانچہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں 5 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ یہ چیزیں حرام ہیں، سور حرام ہے، خون حرام ہے، اور جو بھی غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا وہ حرام ہے۔ ہاں لیکن کوئی اضطرار میں آ گیا ہو، مجبوری، مر رہا ہو، تو پھر وہ سور بھی کھا سکتا ہے، مردار بھی کھا سکتا ہے، اس سے جان بچا، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، لا باغ ولا عاد، لیکن یہ کہ اس میں نہ تو صرف جان بچانے کی حد تک کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے،
یہ نہیں کہ اب اس کی لذت پڑ گئی اب کھائے جا رہے ہیں، نہیں، جان بچانے کی، ولا عاجل، نہ اس کی کوئی طلب اس کے اندر ہو، طلب نہیں ہے، مجبوراً جان بچانے کے لیے سور کھایا جا سکتا ہے، مردار کھایا جا سکتا ہے، تو یہ بھی وہی ہے کراہت. وَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. لہذا ہمارے ہاں فقہ میں اصولوں میں سے ہے الضرورات و تبیح المحظورات، جہاں مجبوریاں ہو گئی ہوں وہاں جو چیزیں ممنوع ہیں ان کی بھی اجازت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اضطرار کی شکل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس سر سی آسانی دیکھ رہی، ذرا سی مشکل آئی تو جی کیا کریں، اب کاروبار نہیں بڑھا سکتے جب تک سودی کاروبار نہ کریں، یہ نہیں ہے. ہاں بھوک سے مر رہے ہیں اور کوئی ذریعہ ہے نہیں، کوئی بات نہیں، ممکن نہیں ہے، تو حرام شے بھی حلال ہو جائے گی. تو ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس امت پر، امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ حدیث حسن ہے، اسے ابن ماجہ بہقی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. اب اگلی ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال. حضرت عبداللہ ابن عمر سے پہلی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے، عباس کے بیٹے عبداللہ، جن کو حضور نے، جن کے بارے میں دعا کی تھی، اے اللہ اس نوجوان کو اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور دین کی تفقہ عطا فرما، اور قرآن کی تعویل، تفسیر تو ہوتی ہے ایک ایک لفظ کے معنی یہ ہے، یہ فلاں سے بنا ہے، یہ تفسیر، اور بحیثیت مجموعی اس آیت کا مدعا کیا ہے، یہ تعویل. تو اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو اپنے دین کا تفقہ عطا کر دے، فہم، اور خاص طور پر قرآن مجید کے معانی اور مطالب کے لیے سینہ کھول دیں گا. اب یہ دوسرے عبداللہ ہیں، چار عبادلہ مشہور ہیں صحابہ میں سے، اور چاروں نوجوان، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ عباس کے بیٹے عبداللہ. تو ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ ابن عمر میں بہت زیادہ جو ہے حضور کے اتباع کا جذبہ بے پناہ. چنانچہ جو زیادہ لوگ ذوق رکھتے ہیں حدیث کا، ان کو ایک زیادہ ذہنی مناسبت حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہے ذوق ہے اپنے اپنے. تو اس حوالے سے اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، اللہ کے رسول نے مجھے میرے دونوں شانوں سے پکڑ لیا. فقال، اور پھر فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو، بس. اس سے زیادہ دنیا کے ساتھ اگر لو لگا لی تو پھر تباہی ہے، بربادی ہے. یہ راہ گزر ہے، منزل نہیں ہے. راہ گزر میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آرام کے لیے کہیں بیٹھ جائے. چنانچہ یہ مثال حضور نے خود دی. مالی ولی دنیا، دیکھو لوگوں میرا دنیا سے کیا سروکار ہے، اور کیا سروکار آپ نے رکھا. جب آپ عرب کے بادشاہ ہو چکے تھے تب بھی آپ کے ہاں تو کئی وقت کا فاقہ ہوتا تھا. مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کالراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے آرام کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، درخت کو چھوڑ دیتا ہے. درخت اس کی منزل نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے. یہ تو عارضی سا اس کا قیام تھا. انما مثلی کراکب، اس سوار کی طرح میری مثال ہے. استظل تحت شجرۃ، جو کسی
درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، ثم راح، پھر چلا جاتا ہے، وہ ترکہ، اور اس درخت کو چھوڑ دیتا، بھول جاتا کہ